نہیں تو افغانی بہت زیادہ سخت تو نہیں ہے, مارتے کٹتے تو نہیں ہے؟ پہلا سوال ہی بم ساڑ دیتے, ساتھ ہی جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے ساتھ ہی جمشید کیشن کے, آپ اس کو بے وقوفی کہیں, رسک کہیں, یا ضرورت سے زیادہ اعتماد کہہ لیں. پاکستان میں اگر 10,000 بندوں کی بھی سائڈ پہ کیا جائے اور آپ کو ایک سائڈ پہ رکھیں. بہت لوگوں نے مجھے ڈسارڈ کرنے کی کوشش کر کے, داڑھی کی وجہ سے لوگ مجھے ٹارگٹ میڈیا دکھاتا ہے کہ دہشت گردی ہو, وہ لوگ جابر ظالم ICID والے وہ مجھے پکڑ کر 40 سال ہمارے ملک میں جنگ رہی ہے, اور ہم ہر غیر ملکی آنے والے بندے کو جاسوس. آپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے عام جو لوگ ہیں افغانی؟ میرے نام سے ذہن نکل گئے, میں نے تو پورا زور لگایا, کوشش کی, منت سماجت کی. میں نے کہا یار یہ غلط چیز ہے, لوگ کہیں گے کہ شاید یہ فری کھانے والا پاکستان. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہے. آپ کے وہاں کنٹ کے قریب ٹیکس لائے. جی HMC وہاں بنا ہوا ہے ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنے پیارے بھائی یوٹیوبر بھائی ہمارے ماشاءاللہ جمشید کاوڑ صاحب, جن کو ماشاءاللہ آپ ان کی ویڈیوز میں دیکھتے بھی رہتے ہیں, ماشاءاللہ بڑا انہوں نے کامیاب افغانستان کا ٹور کیا. سب سے پہلے تو انہیں مبارکباد دیتے ہیں جمشید بھائی, آپ کو سب سے پہلے مبارکباد کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا کامیاب ٹور کیا افغانستان کا. بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ جو ہے نا افغانستان کے ٹور کے بارے میں بھی ان سے سوالات کریں گے, ان کی اپنی پرسنالٹی کے متعلق بھی ان سے سوالات کریں گے. اور اس طرح کا انٹرویو آج تک پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں لیا ہوگا. مطلب کہ انہوں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو افغانستان تو دکھایا, لیکن اگر فیوچر میں کوئی جانا چاہتا ہے افغانستان تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک چیز ان سے پوچھوں گا کہ اگر کوئی بندے کا ارادہ بنتا ہے, مائنڈ بنتا ہے, تو کن کن چیزوں کو اس کو خیال کرنا چاہیے, کون کون سی چیزیں اس کے علم میں ہونی چاہیے, اس کے دماغ میں ہونی چاہیے, تاکہ وہ ایزیلی وہاں پہ جا سکے, اس کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو سب سے پہلے تو جمشید بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا, اپنا قیمتی وقت دیا. ایک تو جناب ساڑی طرف عثمان ویلکم کہ فضل صاحب تو افضل بھائی آپ سی اسپیشل واہ کینٹ تو بڑی محبت نال تشریف لے کے آئے ہو. کافی دن تو تسی کہہ رہے ہو, لیکن میرا دل بھی اسی طرح ہے کہ تسی فوراً آؤ, لیکن کچھ مصروفیات ہیں جس وجہ تو ٹائم نہیں مل سکیا, اور اج تسی ساڑے کول پہنچ گئے ہو. موسٹ ویلکم جناب. جی بہت شکریہ سر آپ کا. اصل میں خود بھی اسی طاق میں تھا, میں نے کہا جیسے ہی بھائی کا ٹور کمپلیٹ ہو تو میں بھائی کے پاس آؤں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے یہ طریقے سے بھائی کا کام ہے, ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانا اس طرح, تو میں نے کہا وہ ٹائم کم ہوگا, پتہ لگے میں ان کے پاس ان سے میسج کروں تو یہ اگلی کنٹری موو آن کر گئے ہوں. تو میں نے کہا چلیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جمشید بھائی بھی ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں تو ان کا انٹرویو لیتے ہیں. تو کچھ سوالات ہیں وہ میں نے اپنے پاس نوٹ کیے ہوئے ہیں, تو وہ جمشید بھائی سے پوچھتے ہیں. سب سے پہلے جمشید بھائی بتائیں کہ آپ نے سوالات ہی کرے, بم نہ گرا دے. نہیں آپ کو پتہ ہے جی, اکثر یہ ہوتا کہ لوگ بم لے آتے ہیں. سر بیسیکلی میں بنسبت بحیثیت فین آپ سے انٹرویو لے رہا ہوں, میں بحیثیت ہوسٹ یا جس طرح کہتے ہیں نا اینکر انٹرویو نہیں لے رہا کہ میں آپ سے ہارڈ کویسچنز کروں گا. نہیں ہر قسم دا کرو, اسی تو بھائی جان کھلی کتاب ہاں. جی اور جو کچھ ویڈیو دے وچ دکھانے ہیں اج ملاقات کر کے بھی تساں ویکھ لئو سی کہ جو یہ خیر سواڈے ایک اپنے تاثرات ہن تساں آپ دس دینا کہ یوٹیوب وچ تساں کس طرح دیکھیا جی اس پلیٹ فارم تے, اور لائیو کہیں دیکھیا, یہ تساں اپنے تاثرات پھر دسنے. میں تو تاثرات ابھی بتا دیتا ہوں کیا بتانے ویڈیو میں, کہ مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. جس طریقے سے ویڈیوز میں ہے سیم اسی طرح کی پرسنالٹی ہے, اور مطلب کہ ادھر حاضر میں بھی ہیں. اور انسان کو ہونا بھی ایسی چاہیے, ڈوئل پرسنالٹی انسان کی نہیں ہونی چاہیے کہ ویڈیو کے اندر کچھ اور جو ہے نا جب بندہ کسی سے ملنے جائے تو کچھ اور پرسنالٹی, جو کہ عموماً آج کل رواج بن چکا ہے. اب آپ نے کہنا ہے کہ پہلے اس نے اپنی تعریف خود ہی کروا لی ہے. اس فتوی واسطے تسی تیار رہو, کمنٹ آنے ان سواڈے کول. نہیں کمنٹ آئیں گے تبھی تو جو ہے نا ماحول گرم ہوگا, ماحول گرم بھی تو کرنا ہے نا. اچھا سب سے پہلے جمشید بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے نا پڑھائی کدھر تک کی ہے؟ پہلا سوال ہی بم ساڑ دیتا نے, مڈل تک. اچھا دنیاوی تعلیم انتہائی کم ہے میری. نہیں کس وجہ سے آپ کا مطلب ہے کہ لگاؤ نہیں تھا تعلیم میں یا کیا وجہ؟ نہیں یہ وجہ نہیں تھی, بس یہ ہے کہ میں اس کے بعد پھر آپ کے وہاں کنٹ کے قریب ٹیکس لائے. جی HMC وہاں بنا ہوا ہے ابھی میکینیکل کمپلیکس, وہاں میں حفظ کے لیے چلا گیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. اس وجہ سے میری جو دنیاوی تعلیم ہے وہ کنٹینیو نہیں ہو سکی. میں کہتا ہوں اگر آپ حفظ آپ نے کر لیا ہے جی الحمدللہ, تو میں تو کہتا ہوں دنیاوی تعلیم جو ہے نا وہ تو اس دنیا کے اندر ختم ہو جانی ہے. جیسے ہی آپ نے اس دنیا سے جانا ہے جی دنیاوی تعلیم تو گئی ختم, بالکل, لیکن آخرت میں کام آئے گی جو آپ نے یہ دینی تعلیم حاصل کی. بالکل اسی طرح ہی ہے. تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے. یہ تو آج ماشاءاللہ آپ کو ویورز پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ سے. تو میں کہتا ہوں دنیاوی تعلیم کی بنسبت جو ہے نا یہ بہت بڑا کام ہے. میں کہتا ہوں اگر PhD بھی کوئی بندہ ہے نا تو اس کے آگے پھیکا پڑ جاتا ہے. کوئی شک نہیں, حافظ قرآن جو ہے بالکل, کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو بڑی عزت دی ہے. ٹھیک ہے, بہت عزت دی ہے. اچھا اور دوسرا کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ 1.5 سال سے ماشاءاللہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ ایک قسم کے ہلکے پھلکے آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں, اس طرح آپ گرم جوشی سے ویڈیوز نہیں بنا رہے تھے, ہفتے بعد ویڈیو لگا دی, مہینے بعد لگا دی. تو یکدم آپ کو جو ہے نا 1.5 سال بعد آپ نے کیا ایسا دیکھ لیا, کس بندے سے آپ اتنا متاثر ہوئے
موٹیویٹ ہوئے کہ آپ نے یکدم افغانستان فوراً جانے کا پلان بنا لیا؟ متاثر تو خاص کسی سے ہونے کی کوئی ایسی وجہ نہیں تھی. دسمبر 2023 میں نے یہ ساتھ ہی جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے ساتھ ہی جمشید کیش اینڈ کیری ہے میرے چینل جمشید کوڈ پر اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے میں نے. جی. تقریباً 29-30 لاکھ روپے لگا کر میں نے وہ کام سٹارٹ کیا تھا. صحیح. لیکن 4 ماہ کام چلانے کے بعد میری کچھ 1-2 ویڈیو مطلب اچھی چل گئی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یوٹیوب پر اگر میں نے کام کرنا ہے تو پھر یہ سارے کام چھوڑنے پڑیں گے اور صرف یوٹیوب پر آنا پڑے گا, فوکس ایک جگہ پہ رکھنا. ہاں جی. اس کے لیے پھر میں نے, آپ اس کو بے وقوفی کہیں, رسک کہیں یا ضرورت سے زیادہ اعتماد کہہ لیں, وہ آپ کا اپنا فتویٰ ہے. میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ایک بہت اچھا اپنا یہ جمشید کیش اینڈ کیری کام بھی نیا تھا, چل بھی اچھا پڑا تھا, انویسٹ بھی بہت اچھی یہاں کی ہوئی تھی, لیکن یوٹیوب کے لیے پھر میں نے سارے کام چھوڑ کر یہ فیصلہ کیا کہ صرف اور صرف یوٹیوب پر فوکس کیا جائے. اچھا. اور سب سے پہلا ٹور آؤٹ کنٹری میرا افغانستان کا تھا. صحیح. دوسرا بھی کچھ دن پہلے میں ایران سے بھی کر کے آ رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اور بہت جلد انشاءاللہ تیسری کنٹری بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ایران سے بھی واپس آ گئے. اس کے متعلق جو ہے دوسری جو ویڈیو آئے گی, مطلب کہ دوسرا پارٹ جو آئے گا اس کے اندر ایران کے متعلق سوال ہوں گے. ابھی محسوس اس ویڈیو میں افغانستان کے متعلق سوال ہوں گے آگے. اچھا, تو کانفیڈنس آپ کو تھا ماشاءاللہ ہے تبھی آپ نے چھوڑا؟ الحمدللہ. میں کہتا ہوں اگر پاکستان میں اگر 10,000 بندوں کو بھی سائڈ پہ کیا جائے اور آپ کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے تو 10,000 بندوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اتنا چلتا پھرتا کاروبار 30 لاکھ آپ نے کہہ رہے 3 ملین آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے, اس کو چھوڑ کے یوٹیوب کے لیے جو ہے نا, بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو بے وقوفی کہیں, ضرورت سے زیادہ اعتماد کہیں, کچھ بھی کہیں. جی. میں نے بس یہ بہتر سمجھا تو میں نے فیصلہ کیا. یہ تو آپ ایک ہی پھر بندے ہو سکتے ہیں پورے پاکستان میں, ایسے تو ویسے کوئی کر نہیں سکتا. دیکھیں جی, ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہمارے جیسا بے وقوف ایسا ہو, لیکن میرے خیال میں فی الحال میں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور آپ کی وجہ سے کافی لوگوں کو موٹیویشن بھی ملے گی. ہاں جی. کہ جو ہے نا, اگر آپ جو ہے نا یوٹیوب سے پیسہ کما سکتے ہیں, یوٹیوب پہ کام کر سکتے ہیں, اچھا کام کر سکتے ہیں, اور ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو, یوٹیوب پہ کام کر سکتے ہیں. موٹیویشن میرے خیال میں تو دل لگی سے سیکھ کر کام بندہ کرتا رہے تو یوٹیوب میں ایک جگہ میں نے ایک تھم نے لگایا تھا کہ یوٹیوب کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. بالکل. یوٹیوب ایک اوپن پلیٹ فارم ہے پوری دنیا کے لیے, کوئی بھی آئے محنت کرے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن محنت کرے اور صبر بھی کرے. یوٹیوب میں صبر بھی, تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل. بہت لوگوں نے مجھے ڈسارٹ کرنے کی کوشش کی. ابتدا میں آپ کو پتہ ہے ہر ایک کریٹر کی طرح میرے ویوز بھی بہت کم آتے تھے, اور خاص کر کے داڑھی کی وجہ سے لوگ مجھے ٹارگٹ بھی کرتے تھے. لیکن میں نے سب کو بتایا کہ اگر لوگ یوٹیوب یا کسی بھی سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر آ کر فحاشی اور یعنی اور دیگر غلط چیزیں دکھا سکتے ہیں, تو میں داڑھی کے ساتھ داڑھی والوں کا بلکہ پورے پاکستان کا انشاءاللہ دنیا کے سامنے ایک مثبت چہرہ پیش کروں گا. اور اس کا ثبوت میرے چینل جمشید کوڈ پر 234 ویڈیوز ہیں, وہ آپ جا کر دیکھ لیں. افغانستان گیا, وہاں جا کر میں نے پاکستان کا مثبت چہرہ دکھایا. زبردست. ایران گیا, وہاں جا کر مثبت چہرہ دکھایا. اور ہر جگہ میری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کا نام روشن کرنے کا ہم لوگ سبب بنے. زبردست. اور اس کے ساتھ ساتھ داڑھی والوں کا بھی. لیکن جمشید بھائی, میں آپ کی اس بات سے ایگری بھی کرتا ہوں, لیکن آپ کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو کہ میرے ذہن میں ہے کہ جو ہماری عوام ہے, ہم بحیثیت مسلمان, کوئی اگر بندہ داڑھی والا آتا ہے نا تو ہمیں داڑھی والے بندے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. ہمیں کنٹینٹ سے مطلب ہے. اگر آپ اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں تو عوام کو داڑھی سے کوئی مطلب ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل ایسی. میں نے ویسے ایک بات کی ہے نا کہ بعض لوگ مطلب کچھ اعتراض کرتے تھے کہ یار یہ مولوی لوگ اس کام میں کدھر آ گئے. یہ مولوی لوگ کاروبار نہیں کر سکتے, منع ہے. میرے خیال میں سب سے زیادہ مستحق ہم لوگ ہیں. ایسا ہی ہے, کیونکہ معاشرے کے ستائے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں جی, بات اس طرح کی, کافی مولویوں کے بڑے بڑے کاروبار ہیں. آپ مولانے بھی کافی دیکھ لیں, بڑے بڑے ان کے بزنسز ہیں. جی جی. تو یہ اگر وہ بزنسز کر سکتے ہیں تو وہ ہر چیز کر سکتے ہیں. جی بالکل. آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ, مطلب کتنے بڑے بڑے مفتی ان کے چینل ہیں, ملین ان کے سبسکرائبر ہوئے ہیں یوٹیوب پہ. تو یوٹیوب ایک پلیٹ فارم ہے اور ان کو مولویوں کو آنا چاہیے, اور اس سے جو ہے نا گھبرانا نہیں چاہیے کہ داڑھی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. کنٹینٹ آپ کا ہونا چاہیے, دمدار ہونا چاہیے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی داڑھی ہے یا آپ مولوی ہیں یا آپ مفتی ہیں یا آپ مولانا ہیں. بالکل بالکل. اچھا. اور جمشید بھائی, اگر آپ جو ہے نا فرض کریں کوئی فیوچر میں جانا چاہتا ہے افغانستان, اس طریقے سے تھوڑا اگر گائیڈ کر دیں ویزے کے بارے میں کہ ویزے کی کیا صورتحال ابھی چل رہی ہے. ویسے تو میرے چینل پر ویڈیو اپلوڈ بھی کی ہے, میں مختصراً جہاں بتا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے شاید کافی چیزیں فی الحال میرے ذہن میں نہ بھی ہوں. ویزا انتہائی آسان ہے. اسلام آباد میں افغانستان امبیسی ہے,
4,000 روپے ان کی فیس ہے. پہلے تو 3-4 ماہ پہلے تک یہ فری تھا. اچھا فری تھا. ہاں جی, لیکن ابھی افغانستان امبیسی میں 4,000 روپے فیس ہے اور 6 ماہ کا ویزا یہ لگا کر دیتے ہیں. اچھا سمپل طریقہ ہے, صحیح. کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا کوئی اس ویسے تو مختلف کنٹری کے ویزے ہوتے ہیں جس میں بینک سٹیٹمنٹ چاہیے یا دیگر بہت ساری ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. صحیح. بس پاسپورٹ چاہیے, اچھا 2 فوٹو بیک گراؤنڈ جن کا بلیو ہو صحیح وہ چاہیے, اور شناختی کارڈ کی اوریجنل شناختی کارڈ بھی لے کر جانا ہے, 7 کاپی بھی. اچھا 7-8 دن کے اندر اندر وہ ویزا. ایک سیاسی بات ہے, مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے وہ میں بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے کٹ کرنا چاہیے نہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے فری تھا ابھی 4,000 کر دیا, تو یہ تو بات سچ نہیں ثابت ہوتی. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہے, کہ اگر فری تھا تو آپ فری جا رہے ہیں نا. ہاں جی, بغیر پیسوں کے جا رہے ہیں. تو ہم پاکستان کے اندر بھی فری ادھر ادھر پھرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. جب اگر بغیر مطلب کہ پیسوں کے آپ افغانستان جا رہے ہیں تو ہمارا 5واں صوبہ ہوا نہ ہوا. صوبے کے بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم افغانیوں کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں. بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں ہمارے. جب آپ افغانستان انٹر ہوئے, ظاہر سی بات ہے پہلی دفعہ آپ گئے تھے. جی جی. تو آپ کے پہلے تاثرات, پہلے امپریشنز جو افغانستان کے بارے میں تھے وہ کیا تھے؟ آج کل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے جی, اور بہت سارے ان کے متاثرین میں سے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیز الیکٹرانک میڈیا پر آتی ہے ہم لوگ اس کو نعوذ باللہ قرآن حدیث کے درجے میں سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ان متاثرین میں سے نہیں ہوں. صحیح. شاید کچھ تھوڑا سا بالکل معمولی سا کچھ ذہن میں تھا کہ شاید افغانستان میں سختی ہو, جس طرح میڈیا دکھاتا ہے کہ دہشت گردی ہو, وہ لوگ جابر ظالم ہیں. بالکل 1 یا 2% آپ کہہ لیں. اچھا. لیکن تورخم بارڈر پر پہنچتے ہی مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی ٹوٹل یہ سازش ہے. پروپیگنڈا اس لیے کہ مسلمان اور ہر داڑھی والے چہرے کو بدنام کیا جائے اس حد تک, یا جو لوگ افغانستان میں ایک اسلامی نظام لے کر آنا چاہتے ہیں ان کو اس حد تک پروپیگنڈا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ لوگ افغانستان کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ سوچ لیں کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد ملک ہے. اچھا. میں نے وہاں ایسی کوئی چیز فیل نہیں کی اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی ہے. اچھا, آپ سمیت ماشاءاللہ کافی یوٹیوبرز گئے ہیں, ایون انگریز بھی فارن کے جو وہاں پہ گئے ہیں جی, تو انہوں نے وہاں کا مثبت کردار ہی دکھایا ہے. کہ جو انہوں نے خود بھی بتایا کہ جو میڈیا دکھا رہا ہے ٹوٹلی فیک ہے, ٹوٹلی غلط ہے. بھائی جان وہاں رشوت نہیں ہے, دھوکہ دہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 2 الفاظ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ میرٹ پر وہاں کام ہو رہے ہیں. اچھا. غزنی شہر میں گیا تھا, وہاں کسی بندے نے کوئی شکایت لگائی, تفصیل میرے چینل پر وہ ویڈیو میں ہے. اچھا. طالبان ICID والے وہ مجھے پکڑ کر لے گئے. صحیح. اور لیکن اس کے بعد پھر ان کا رویہ کیسا تھا, انہوں نے کہا کہ 40 سال ہمارے ملک میں جنگ رہی ہے. اچھا. اور ہم ہر غیر ملکی آنے والے بندے کو جاسوس سمجھتے ہیں. صحیح. تو میں نے کہا یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ تحقیق تفتیش کریں. انہوں نے خیر تصدیق کی اور بعد میں پھر انہوں نے اپنی گاڑی دی, گن مین دیا, پورا جو وزیروں والا ایک پروٹوکول ہے وہ دیا. کیا بات. مطلب یہ تاثر دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کی عزت احترام کے مطابق آپ کے ساتھ سلوک کریں گے. باقی وہ ان کا قانون تھا, اس کے مطابق انویسٹیگیشن کرنا اور یہ چیک کرنا کہ واقعی یہ بندہ صرف یہاں ٹور کے لیے ہے یا کوئی اور مقصد ہے اس کا. صحیح. اس پر میرے خیال میں مجھے اعتراض بھی نہیں تھا. اچھا. کسی اور کو بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو ان کا مطلب ہے کہ طریقہ کار کس طرح وہ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ کس مقصد کے لیے آیا. آپ نے مطلب مثال کے طور پر اپنا پاسپورٹ دکھایا ہوگا. پاسپورٹ دکھایا ہے, میں نے ان کو بتایا کہ میں ایک ولاگر ہوں اور آپ کے افغانستان کو ایکسپلور کرنے کے لیے آیا ہوں, افغانستان کی حقیقت دکھانے کے لیے آیا ہوں. تو پھر انہوں نے میرا چینل دیکھ لیا, اس پر انہیں اندازہ ہو گیا. باقی آپ کو پتہ ہے جو محکمے کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے دیکھ لیتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ جو ویڈیو کا اجازت نامے پہ آپ نے کابل میں 3 دن گزارے تھے, یہ لازمی لینا پڑتا ہے یا اس کے باوجود بھی آپ وہاں پہ ویڈیوز بنا سکتے ہیں؟ جی اجازت نامہ ضروری ہے افغانستان میں. اچھا جی. اور باقی ویڈیوز بنانے میں آپ کو وہاں پہ کوئی مشکلات تو نہیں پیش آئیں, دشواری؟ اجازت نامہ ہو تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا. لیکن اگر اجازت نامہ ہو تو پھر بعض جگہ مسائل بن سکتے ہیں. اگر نہ ہو تو. ہاں جی, جس طرح قندھار شہر میں ہوا. اچھا. لاسٹ میں اجازت نامہ بھی وہاں کا نہیں تھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر صوبے کا آپ کو الگ سے اجازت نامہ لینا پڑے گا. اچھا. جیسے کابل شہر میں گیا وہاں الگ تھا. وہاں تو خیر میں نے کوشش کی, مجھے ملا نہیں. اچھا. غزنی میں گیا تو الگ سے مجھے اجازت نامہ لینا پڑا اور وہ مجھے مل بھی گیا. اچھا. قندھار میں گیا تو وہاں سے الگ لینا پڑتا ہے. صحیح. نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ طالبان نے تو آپ کو ماشاءاللہ فل پروٹوکول دیا, جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں, عام عوام کے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے؟ عام جو لوگ ہیں, افغانی لوگ جو ہیں. بہت اچھا رویہ تھا. اچھا. انتہائی مہمان نواز لوگ ہیں. اچھا. افغانی لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں. صحیح. باقی اچھے برے دیکھیں ہر جگہ ہوتے ہیں. اچھا.
کسی جگہ بھی 100% لوگ اچھے بھی نہیں ہوتے اور 100% برے بھی نہیں نہیں ہوتے. مطلب ہے کہ کوئی ان کے اندر تنگ نظری تو نہیں تھی پاکستانی بندے کو دیکھ کے؟ بالکل بھی میں نے ایسا محسوس نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. اگر فرض کریں ان فیوچر میں پاکستانی کوئی جانا چاہتا ہے افغانستان جی تو اگر اس کا ٹائم بچ جائے اس کو کن کن جگہوں پہ جانا چاہیے تاکہ اس کا ٹائم ضائع نہ ہو؟ گھومنے پھرنے والی جگہوں کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. گھومنے پھرنے کے لحاظ سے جتنی مجھے معلومات ہے میں اس حوالے سے بات کروں گا. ترخم بارڈر کراس کرتے ہی جلال آباد ضرور جانا چاہیے. میں نے تو چھوڑ دیا تھا صحیح. لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا وہ مختلف ذرائع سے. اچھا کابل مین سٹی ہے, صحیح. وہاں پہ آپ کو پرانا کلچر بھی ملے گا, ان کا کیپٹل بھی ہے, اچھا اور نیا کلچر بھی ملے گا. یہ ساری چیزیں ہوں گی. اچھا اس کے بعد غزنی انتہائی تاریخی شہر ہے ہم. جس میں 800-900 سال پرانی تاریخ ہے. صحیح. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار, قلعہ حصار جو اس کو کہتے ہیں, یا بالہ حصار بھی, قلعہ بالا اور حصار. ان کے آباد کیا وہ زمانے کا شہر. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اچھا زیارت نہیں سوری میرے نام سے ذہن نکل گئے. قندھار بھی بہت بہترین جگہ ہے, اچھا وہاں پر بہت بڑے باغات بھی ہیں, وہاں تاریخی جگہ بھی ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جو افغانستان میں شمال کا علاقہ ہے وہاں ضرور جانا چاہیے. اچھا ناردن افغانستان. ہاں جی وہاں ضرور جانا چاہیے. اور پنشیر جس میں آتا ہے پنشیر ویلی. پنشیر آتا ہے, پنشیر ویلی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اور انشاءاللہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملا ہم. تو پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں افغانستان کو ایکسپلور کروں گا, اور کم از کم 2 ماہ کا ضرور ٹور ہوگا. صحیح صحیح. میری یہ حسرت رہ گئی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو افغانستان میں مجھے دیکھنی چاہیے تھیں مس ہو لیکن گئی. وقت کی قلت کی وجہ سے میں نہیں دیکھ سکا. صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا. اچھا افغانستان میں سے عام بندے کو جانا چاہیے, عام پاکستانی کو؟ بالکل جانا چاہیے. اچھا کیوں اگر نہیں؟ فرض کریں ایک عام بندہ, ایک مطلب کہ مڈل کلاس کا بندہ ہے یا لوور مڈل کلاس کا ہے, اس کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ افغانستان ایزیلی ٹور کر سکے؟ تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ ہو تو آپ افغانستان کو جو مین جگہ ہیں وہ ضرور جا کر دیکھ سکتے Easily. ہیں. بس اس میں پھر آپ بندہ اپنے حالات دیکھیں. آپ لگژری ہوٹل لیتے ہیں زیادہ ایکسپینسو ہوں گے, درمیانے کمرے لے لیتے ہیں کم خرچہ ہوگا, وہ تو بندے کے اپنے کے اوپر ہے. تقریباً 1.5 لاکھ روپے میں آپ افغانستان دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ افغانستان پوری دنیا میں سب سے سستا پڑتا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو. میں نے ابھی 2 کنٹریز دیکھی ہیں یوٹیوب کے حوالے سے, اور ایران کی بنسبت افغانستان انتہائی سستا ہے. اچھا ہاں جی آپ کو افغانستان سستا لگا ایران کی بنسبت؟ جی ایران کی بنسبت افغانستان بہت سستا ہے. حالانکہ کرنسی آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی کافی ڈاؤن چل رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. 160 روپے 160 تومان ایران کے اور 1 روپیہ پاکستان کا یہ برابر ہے. برابر ہے. اور پاکستان کے 4 روپے افغانی 1 روپیہ بنتا 1 ہے. روپیہ برابر ہے. ایسے ہی ہے. تو اس لحاظ سے مطلب کہ آپ کو افغانستان پھر بھی سستا لگا؟ جی بالکل سستا ہے. حالانکہ میرے مطلب کہ سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ افغانستان آپ کو مہنگا لگے گا ایکسپینسو, اور ایران آپ کو شاید سستا لگے. جو میں نے تجربہ کیا اس کے مطابق ہو سکتا ہے آپ دیکھنے والے میری اس بات سے اختلاف کریں, لیکن میں نے جو وہاں ایکسپیرینس کی ہے میں اس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. مجھے افغانستان سستا لگا ہے. اچھا چلیں یہ تو اچھی بات ہے, افغانستان آپ کو سستا لگا ہے. وہاں کی جو عوام تھی وہ طالبان سے مطمئن تھی؟ بہت زیادہ مطمئن تھے. اچھا مطمئن اس لیے تھے کہ طالبان میرٹ پر کام کرتے ہیں. وہاں پر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا رشوت سفارش آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا اور ان کا نعرہ بھی یہی تھا, صحیح, اسلام کا نعرہ لے کر آئے ہیں, اور میرے خیال میں وہ اس پر پورا اتر رہے ہیں. بالکل پورا اتر رہے ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ عام عوام اور جو طالبان ہیں وہ مطلب کہ ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہیں. جی بالکل بھروسہ کرتے ہیں. اچھا یہ بھی بڑی زبردست بات ہے. دیکھیں جب تک عوام کا بھروسہ نہیں ہوگا نا اپنی لیڈرشپ پہ, اس ٹائم تک وہ کنٹری سکسیزفل نہیں ہو سکتا. انٹرسٹڈ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر فرض کریں کوئی بندہ جاتا ہے نیا یوٹیوبر وہاں پہ جاتا ہے, کن کن چیزوں سے وہاں پہ بچنا چاہیے افغانستان جا کے؟ ہاں یہ نہ ہو کہ کوئی ایسے کام سر انجام دے دے جس کی وجہ سے وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہو. افغانستان جا کر صرف میرے خیال میں 1-2 چیزوں کا خیال یہ رکھنا چاہیے. ایک تو آپ کو اجازت نامہ لینا چاہیے, اس کے بعد آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اور وہاں پر لیڈیز کی ویڈیوز تصویر بناتے ہوئے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. ویسے تو وہاں لیڈیز برقعے میں ہوتی ہیں زیادہ تر, شاید کوئی ایک آئے نظر جو وہ بھی صرف چہرہ نظر آئے گا, اچھا باقی برقع وہ پہنتی ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی خاص مطلب کافی اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں. ہاں جی ہاں جی. یہاں پہ جس طرح پاکستان میں اوپن ماحول ہے, مال میں جا کے افغانی حکومت طالبان حکومت کی طرف سے سختی نہیں ہے. ویسے وہ لوگ اسلام پسند لوگ ہیں اور پردے کو اپنا ایک نسب العین سمجھتے ہیں اور شرعی فریضہ سمجھتے ہوئے. زبردست بات ہے, یہ تو اچھی بات ہے. یہ تو یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اچھا گائز یہ میں نے کچھ سوالات کیے ہیں, ٹھیک ہے, تو باقی یہ کہ اگر میں کچھ نہ پوچھ سکا تو وہ آپ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں. باقی دوبارہ جانا پسند کریں گے افغانستان؟ انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں ضرور دوبارہ افغانستان جاؤں. اچھا اگر قندھار سے طالبان مجھے
یہ جو حالات خراب تھے نا ہاں ہاں اکتوبر 2023 میں، ہاں ابھی تو 24 چل رہا ہے، جنوری 2024، جی کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے طالبان نے واپس مجھے اس لیے بھیج دیا کہ وہ بھی میرے خیال میں میری سیفٹی کے لیے تھا، صحیح ان کا مقصد کوئی اور نہیں تھا. اچھا حالات خراب ہیں کہ شاید کوئی لوکل بندہ کوئی ایسی گڑبڑ نہ کر دے، ہوں. تو دوبارہ میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا. نہیں جب طالبان نے آپ کو کہا کہ اب آپ کو واپس جانا ہی پڑے گا تو آپ کو جو ہے کیسا محسوس ہوا پھر اس ٹائم؟ ظاہر ہے میں دیکھنے کے لیے افغانستان گیا تھا تو میری بہت ساری خواہشیں تھیں، بہت ساری ایسی جگہیں تھیں جو میں نے نہیں دیکھی تھیں رہتی تھیں، صحیح تو میں نے تو پورا زور لگایا، کوشش کی، منت سماجت کی، صحیح ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی فیصلہ ہے کہ حالات کی وجہ سے آپ ابھی فی الحال پاکستان چلے جائیں. صحیح آپ کا سوال تھا کہ دوبارہ جانا پسند کروں گا، جی انشاءاللہ ضرور، اللہ نے موقع دیا تو ضرور دوبارہ افغانستان جا کر انتہائی تسلی کے ساتھ ایکسپلور کریں گے. ناردرن افغانستان جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے. ہاں جی ضرور ضرور انشاءاللہ. اچھا ناظرین دوستو اس طرح کے یہ انٹرویو یہیں تک ہی تھا، جتنے ریئل رہیں گے اتنے کامیاب ہوں گے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ ایڈیٹنگ زیادہ نہیں کرتے، میں نے کہا یار ہو سکتا ہے شاید میں کافی لوگوں سے اچھی ایڈیٹنگ کر لوں، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ سمپل سادہ رہنے کی. آپ سے ملاقات ہوئی ہے، بالکل میرا لباس کلچر آپ نے دیکھ لیے، بالکل کھانا پینا بیٹھنے کا انداز آپ نے دیکھ لیے، اور شاید آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا. نہیں تو افغانی بہت زیادہ سخت تو نہیں ہے، مارتے کوٹتے تو نہیں ہے؟ انتہائی نرم مزاج ہیں، اچھا انتہائی نرم مزاج ہیں. صحیح. پتہ لگے جو ہے نا کوئی کسی پاکستانی کو دیکھ لی اگریسو ہو گیا ہاں جی کہ تو ادھر کیا کر رہا ہے. نہیں بادشاہ بڑے خدمتگار. اچھا مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، بازار میں نے گھومتے پھرتے ہوئے کافی جگہ پر میں گیا، ویسے ان کی مٹھائی چیک کرنی ہے یا کوئی بھی ان کا جو کھانے پینے کا ایک ان کا جو طریقہ کار ہے، جی جتنی جگہ سی بھی میں نے کوئی چیز لی، اب میں کلو کے حساب سے تو نہیں لے سکتا تھا کیونکہ میں نے بازار میں بھی 50 چیزیں چیک 50 کرنی چیزیں ہیں، ایکسپلور کرنی ہے تو ظاہر ہے ایک دو چیزیں مطلب مٹھائی جسٹ ٹچنگ. کسی بندے نے مجھ سے پیسے نہیں لیے، بلکہ الگ سے شاپر میں پیک کر کے کہ یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے. کیا بات. بعد میں پھر میں نے کہا یار یہ غلط چیز ہے، لوگ کہیں گے کہ شاید یہ فری کھانے والا پاکستانی. میں نے کہا ایسے نہیں کریں، آپ مجھ سے نفع نہ لیں، ہاں لیکن کم از کم اس کے جو لاگت آپ کی وہ ضرور لے لیں، وہ ضرور لیں، اپنا حق ضرور لیں. اپنا حق ضرور لے لیں، نہ آپ نفع لیں نہ نقصان کریں. بالکل. تو یہ آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں پھر وہ کیسے لوگ ہوں گے. نہیں بالکل. 2-3 جگہ ہوٹل پر میں نے کھانا کھایا تو ہوٹل والوں کو انتہائی زبردستی لڑ جگر کر میں نے پیسے دیے. اچھا. ہاں جی، مطلب اگر مثلا ان کے بنتے ہیں افغانی کرنسی میں 20 روپے، تو زبردستی بھی دیے تو پھر بھی انہوں نے ایسے کیا کہ چلیں آپ 10 دے دیں پھر. اچھا. یعنی اس حد تک وہ مہمان نواز، بہت مہمان نواز ہیں. اصل میں یہ کویسچن اس وجہ سے پوچھ رہا تھا، آپ نے کلیریفائی بھی کر دیا. ابھی پاکستان میں ایک بندہ جو ہے نا وہ مشہور ہوا ہے نا، آپ کو پتا ہوگا، وہ گورا بن کے اس نے سر پہ جو ہے نا بال پیلے کر لیے ہیں، اپنے آپ کو گورا بنا کے ریڑیوں پہ پھر رہا ہے فری کھانے کے چکر میں نا، تو ایڈ پہ وہ پھنس گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ لوگوں نے دیکھ لی ہے. جی اینڈ پہ پھر جو ہے نا وہ رزلٹ اس کا نکلا.